بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آج مختلف صورتیں تراویح میں پڑھی گئیں، جس میں ایک صورت ہے جس کا نام ہے سورہ فتح. اس کی ابتدائی آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ایک عظیم فتح کی عنقریب ہونے کی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں. مفسرین کی اور صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ اس سے فتح مکہ نہیں بلکہ صلح حدیبیہ مراد ہے. صلح حدیبیہ کیا ہے؟ صلح حدیبیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے، ایک اہم گوشہ ہے. آپ علیہ السلام نے سن 6 ہجری سے کچھ پہلے آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس وقت آپ مدینے میں ہیں، ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں. آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے ہیں اور وہاں کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے ہیں. طواف سے فارغ ہو کر کے آپ کے صحابہ میں سے بعض لوگ حلق کر کے، بعض لوگ سر منڈا کر کے، بعض لوگ بال کاٹ کر کے فارغ ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کے دست مبارک میں کعبۃ اللہ کی چابی دی جا رہی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب ہماری طرح نہیں ہوتا ہے، ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ خواب سچا ہوتا ہے. آپ علیہ السلام نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہو اور مکہ فتح ہو جائے. چونکہ اس میں کسی سن یا کسی مہینے کی تعیین نہیں بتائی گئی، بس ایک بات دکھلائی گئی کہ ایسا ہو رہا ہے. تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے اس کا تذکرہ فرمایا. تو صحابہ چونکہ پہلے سے مکہ مکرمہ جانے اور کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے بےتاب تھے، تو فوراً وہ لوگ تیار ہو گئے. ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، بہت ہی اچھا موقع ہے، ہم لوگ آپ کی رفاقت میں، آپ کی سربراہی میں ہم بھی چلیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ اگر اس خواب کے اشارے کی تعمیل کرتے ہوئے ہم لوگ مکے کو پہنچیں تو ہو سکتا ہے کفار ہمارے ساتھ کوئی دوسرا انداز اختیار کریں. اس لیے آپ علیہ السلام نے مدینہ کے پڑوس میں رہنے والے قریوں اور دیہاتوں میں بھی اعلان فرمایا کہ اس طریقے سے ہمارا ارادہ ہے کہ مکہ مکرمہ کو جانے کا اور عمرے کے لیے جانے کا. چنانچہ اس موقع پر کچھ لوگوں نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ تو یہ چاہتے ہیں، کفار تو اس وقت غلبے میں ہیں، کفار سے بہت جنگیں ہو چکی ہیں ہماری، اور دونوں طرح کی باتیں ہوئی، فتح بھی ہوئی، شکست کا سامنا بھی کچھ چیزوں میں دیکھنا پڑا. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں کو لے جا کر کے وہاں مروا لیں، ہم آپ کے ساتھ چل نہیں سکتے. لیکن بڑی تعداد وہاں سے بھی آپ کے ساتھ ہو گئی، قرب جوار کے دیہات سے. چنانچہ آپ علیہ السلام نے ذی قعدہ سن 6 ہجری کو ارادہ فرمایا اور یہاں سے مدینہ منورہ سے نکلنے کا ارادہ فرمایا، اور یہاں سے نکلنا ہی چاہ رہے تھے، اس کی تیاریاں ہی ہو رہی تھی. ادھر کفار کو یہ اطلاع ملی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی جماعت کو لے کر کے کعبۃ اللہ کے طواف کے ارادے سے، وہاں عبادت کرنے کے ارادے سے تشریف لا رہے ہیں. اگر ایسا ہو گیا کہ وہ یہاں داخل ہو گئے اتنی بڑی جماعت کے ساتھ،
تو پورے عرب میں یہ بات جائے گی کہ محمد نے مکے کو فتح کر لیا ہے، اس لیے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ان کو کسی بھی طریقے سے اندر آنے نہ دیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے لوگوں کو بھی اس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر کے خلاف اکسایا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے ان کے مکے کے قریب رہنے والے دیگر قبائل جیسے قبیلے بنو ثقیف اور دیگر چھوٹے قریب میں رہنے والوں کو بھی اکسایا اور ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ اس آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے کے لیے جمع کر لیا۔ لیکن چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارادہ کر چکے تھے، اب آپ کو اطلاع ملی کہ قریش آپ کے ساتھ برا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پھر دوبارہ مشورہ کیا، اپنے صحابہ کو جوڑا، اپنے خطاب فرمایا کہ ہمارا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، ہم تو صرف کعبۃ اللہ کو دیکھنا اور اس کا طواف کرنا چاہ رہے تھے، اللہ نے اشارہ فرمایا تھا، اس وجہ سے ہمارا ارادہ ہے، تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو کئی لوگوں نے کہا کہ جب کفار مقابلے کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو ہم کیوں ان کا مقابلہ نہ کریں، ہم یہیں رہ کر کے مقابلہ کر سکتے ہیں، یہیں رہ کر کے ان کے مقابلے کی مکمل تیاری کر سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وغیرہ نے اور ایک صحابہ کی ایک جماعت نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ نے ارادہ فرما لیا، ہم نکل کر کے چلے جائیں گے، خدا نہ خواستہ کفار کا ارادہ ہمارے ساتھ کوئی غلط ہوا تو مختصر سے ہتھیار جو ہم لے کر کے جائیں گے اسی سے ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت مقداد ابن اسعد رضی اللہ عنہ اس وقت مجمع میں موجود تھے، وہ طیش میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارا معاملہ جس طریقے سے دوسرے لوگوں نے اپنے انبیاء سے کہا اذهب انت وربك فقاتلا، آپ اور آپ کا رب جا کر کے لڑیے، ہم نہیں آ سکتے ہیں آپ کے ساتھ، یہ کہنے کا نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ پوری طریقے سے میدان میں کھڑنے والے ہیں، اس لیے بغیر تیاری کے ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہم یہیں رہ کر کے باقاعدہ تیاری کریں گے اور کفار کو باقاعدہ سبق سکھائیں گے۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور دیگر ان کے جو اصحاب کی رائے تھی اسے پسند فرمایا اور آپ نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ نکل کر کے مکے کی طرف چلے جائیں گے، لڑائی وغیرہ کی کوئی تیاری نہیں ہوگی۔ چنانچہ آپ کا قافلہ یہاں سے تقریباً 1400 اصحاب کو لے کر کے آپ یہاں سے نکلے، مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، اور مکے سے کچھ پہلے حدیبیہ نام کا ایک علاقہ ہے جسے ماضی قریب میں شمیسہ کہا جانے لگا، وہاں آپ کا ارادہ تھا کہ وہاں جا کر کے پڑاؤ ڈالیں گے اور پھر مکے میں داخل ہوں گے۔ ادھر کفار قریش نے ایک بہت بڑی جماعت تیار کر لی اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتے اور بہت بڑے کمانڈر ان چیف مانے جاتے تھے، ان کی سربراہی میں وہاں سے کفار نے ایک بڑا جھتا فوجی دستہ وہاں سے روانہ کیا اور مقابلے کے لیے کھڑا دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے سامنے پہنچے، آپ نے بھی اپنے ایک ساتھی کو ان کے مقابلے کے لیے صف بندی کرنے کا حکم دے دیا کہ تیار رہنا چاہیے، کوئی بھی بات پیش آ سکتی ہے۔ اسی دوران ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور نماز پڑھی گئی، ظہر کی نماز ہوئی۔ نماز کے ختم ہونے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت ہی اچھا موقع اپنے ہاتھ سے کھو دیا ہے، اس وقت وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اسی وقت ہم ان پر حملہ کرتے اور ان کو ختم کر دیتے تو اچھا تھا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر میں اور ایک نماز کا بھی وقت آئے گا مسلمانوں کا، عصر کی نماز کا، اس وقت ہم لوگ ان پر حملہ کر دیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل کے ذریعے سے بذریعہ وحی یہ اطلاع دی کہ ان لوگوں کا خدا نخواستہ یہ ناپاک ارادہ ہے، اس لیے آپ پر آیت نازل ہوئی کہ جنگ کے موقع پر جس طریقے سے نماز ادا کی جاتی ہے ایک خاص طریقہ ہے،
آیت نازل ہوئی وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اس میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھاتے تھے، آپ کے ساتھ ایک جماعت ہوتی تھی، اور کچھ لوگ باہر 2 رکعت یہاں پڑھیں گے، تو کچھ لوگ اپنے ہتھیاروں کے ساتھ رہیں گے، پھر یہ لوگ 2 رکعت میں چلے جائیں گے، پھر وہ لوگ آ کر جڑیں گے۔ یہ میدان حرب میں، میدان جنگ میں نماز ادا کرنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے۔ اللہ نے اس آیت میں وہ نازل فرما کر کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے آپ کو چوکنا فرما دیا۔ چنانچہ ایسا ہی لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہیں رہے۔ اس درمیان میں وہاں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جاسوسی اور آپ کے اصحاب کی رپورٹنگ کے لیے آپ کا جس علاقے میں قیام تھا وہاں سے لے کر کے مکہ تک، جہاں دور دور تک کفار کی فوج ہے، وہاں تک آپ کے ایک ایک احوال کی خبر پہنچانے کے لیے کفار نے ایک طریقہ اختیار کیا تھا کہ ہر پہاڑ کی چوٹی پر 2-4 افراد کو بٹھا دیتے تھے۔ مسلسل پہاڑ تھے وہ، اس میں سے ایک ایک پہاڑ کی چوٹی پر 2-2 3-3 افراد بیٹھے رہتے تھے۔ ہر ایک پل پل کی اطلاع اس پہاڑ میں رہنے والا زور سے بازو پہاڑ میں رہنے والے کو بولتا، اور پھر وہاں سے وہ اگلے پہاڑ والے کو بولتا۔ اس طریقے سے منٹوں میں لوگ اپنے دشمن کی یعنی مسلمانوں کے حالات کو منٹوں میں معلوم کر رہے تھے۔ تھوڑی ہی وقت میں اس تدبیر کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کے حالات سے واقف ہو رہے تھے اور پوری طریقے سے تیاری کر رہے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں سے ایک آدمی کو خفیہ طور پر روانہ فرمایا کہ جاؤ، واقعتاً کفار کی ہمارے ساتھ جنگ کی تیاری ہے یا ویسے ہی افواہ ہے، دیکھ کر آؤ۔ وہ صاحب گئے، واپس آ کر کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، بالکل کفار ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے پوری طریقے سے کمر بستہ ہیں، وہ بالکل جنگ کے لیے آمادہ ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت ناراضگی ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ قریش کو اتنی ان کے ساتھ جنگیں ہوئیں، ان کے اتنے بڑے سردار مارے گئے، ابھی ان کا دماغ صحیح ٹھکانے پہ نہیں لگا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی چاہیں گے وہ ہوگا، میں ان کے ساتھ لڑتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ سب کی گردنیں ختم ہو جائے، صرف میری گردن باقی رہ جائے، اس وقت تک بھی میں ان کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ لیکن چونکہ ایک بڑی جماعت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت کے ساتھ راستہ روکے ہوئی تھی، مکہ جانے سے رکی ہوئی تھی، آپ نے دوسرا راستہ اختیار فرمایا اور مکہ میں داخل ہونے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کر کے ادھر کو جانے لگے۔ راستے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی کا پیر پھسلا، وہ بیٹھ گئی۔ نبی کی ایک ایک چیز بھی، نبی کے ساتھ جو بھی احوال پیش آتے ہیں، ان ہر ایک ایک چیز میں اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے بیٹھ جانے پر لوگوں کو بڑی ناراضگی ہوئی، یہ کیا ہو گئی، سواری کو ایسے موقع پر ستا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم سے کر رہی، جو بھی یہ جانور جو بھی کر رہا ہے اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، اس لیے ہمیں اپنے ارادے میں کچھ ذرا غور و فکر کرنا چاہیے، کفار کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفار اس وقت کعبۃ اللہ اور اس اللہ کے گھر کی حفاظت کے لائن سے جو بھی طریقہ اختیار کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی اس بات کے بعد اونٹنی کھڑی ہوئی اور پھر جس جگہ کو آپ جانا چاہ رہے تھے وہاں پہنچی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سوچا کہ اب ان کے ساتھ لڑنے کے بجائے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنی طرف سے ایک وفد کو بھیجا، پھر ادھر سے کچھ لوگ آئے، اس طریقے سے آپ میں بات ہوتی رہی۔ اس درمیان میں وہاں سے جو لوگ آئے ان میں عروہ ابن مسعود الثقفی ہیں، وہ وہاں سے آئے، انہوں نے آ کر کے کہا کہ آپ اتنی بڑی جماعت کو لے کر کے اپنی ہی قوم کو مارنے کے لیے آئے ہیں، کیا ایسی تاریخ ہے کہ کوئی آدمی کچھ دنوں میں غلبہ پا کر اپنی ہی قوم یعنی قریش کا خاتمہ کر دے؟ یہ اچھی بات ہے، اس لیے آپ اپنے ارادے کو چھوڑ دیں، کوئی دوسرا انداز اختیار کریں۔ عروہ ابن مسعود ثقفی کی بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سنی، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، ہم عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، ہمارا راستہ نہ روکا جائے،
ہم جائیں گے، عمرہ کریں گے، اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، اپنے جانوروں کی قربانی کریں گے، پھر واپس لوٹ جائیں گے، یہ آپ لوگ ہمارے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، آپ جا کر کے اپنے لوگوں سے بات کیجئے۔ عروہ بن مسعود الثقفی اس زمانے میں انہوں نے یہ ایک ایسے آدمی تھے جن کو قریش بڑے بڑے لوگوں کے پاس بھیجا کرتے تھے قاصد کے طور پر، وہ بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بھی جایا کرتے تھے۔ چنانچہ یہاں سے عروہ بن مسعود جب واپس ہوئے تو انہوں نے اپنے لوگوں سے قریش سے جا کر کے ان کو سمجھانا چاہا کہ دیکھو محمد الرسول اللہ کے ساتھ جو وفد ہے، جو قافلہ ہے، وہ کوئی معمولی سا قافلہ نہیں ہے، وہ آپ کے لیے ہر آن جان دینے کے لیے تیار ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں پہنچا ہوں، میں نے کسی رعایا کو اپنے بادشاہ کے ساتھ، کسی پرجا کو اپنے راجا کے ساتھ اتنا عقیدت مند نہیں دیکھا جتنی محمد کے ساتھ رہنے والی اس کی ٹیم عقیدت مند ہے۔ محمد الرسول اللہ کہیں اپنا لعاب ڈالنا چاہتے ہیں، کہیں تھوکنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھی اسے اپنے ہاتھ میں لے کر کے اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں، کبھی کوئی وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے تو سب خاموش ہو کر کے آپ کی بات کو سنتے ہیں، کسی کے دل میں آپ کے خلاف، آپ کی رائے کے خلاف رائی کے دانے کے برابر بھی جگہ نہیں ہے۔ اتنی عقیدت میں نے کہیں نہیں دیکھی، اس لیے ایسی پختہ قوم کے ساتھ مقابلہ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن ادھر قریش بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، قریش بھی یہی چاہ رہے تھے کہ کسی طرح لڑائی ہو جائے، مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اسی دوران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی پلاننگ سے قریش نے کچھ لوگوں کو وہاں سے بھیجا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو وفد جاتے آتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی دوران آپ نے حضرت عمر سے درخواست کی کہ آپ جا کر کے بات کر کے دیکھیے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں شدت والا آدمی ہوں، ادھر کے لوگ مجھے بھی جانتے ہیں، وہ لوگ میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے ہماری ٹیم میں اس کام کے لیے جو سب سے بہترین آدمی ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں، آپ ان کو بھیجیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا دو کام کے لیے، ایک قریش سے بات کریں، دوسرا وہاں جو کمزور مسلمان ہیں جو ہجرت کیے بغیر وہیں رہ گئے تھے ان کو بھی تسلی دیں کہ مسلمان اچھی حالت میں ہیں مدینے میں، اور اب جو آئے ہیں اچھی حالت میں آئے ہیں، آپ لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بتلانے کے لیے آپ نے حضرت عثمان کو وہاں بھیجا۔ یہاں اسی باتوں کے دوران یہ جو ٹیم کفار کی طرف سے تھی اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا، تو آپ کے صحابہ کو معلوم ہوا تو اس ٹیم کو ان لوگوں نے قید کر لیا۔ ادھر قریش کو معلوم ہوا تو ان لوگوں نے حضرت عثمان کو پکڑ لیا، بھیجا نہیں، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قاصد بن کے گئے تھے، اور وہاں سے جو ٹیم یہاں آئی تھی وہ آپ کو قتل کرنے کی سازش کے لیے آئی تھی۔ سازشی کو مارا جا سکتا ہے، قاصد کو مارا نہیں جا سکتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس کی اطلاع ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک غلط خبر ملی تھی کہ آپ کو حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت فرمائی کہ حضرت عثمان کے ہاتھ کو آپ نے بائیں ہاتھ کو نیچے رکھا اور دائیں ہاتھ کو اوپر رکھا، اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے، میں عثمان سے وعدہ کرتا ہوں کہ عثمان میں تیرے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں رہوں گا۔ اس میں جو لوگ صحابہ شریک تھے، اور اس پورے عہد کو بیعت الرضوان کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی اس سورہ میں فرمایا۔ الغرض یہ باتیں چلتی رہیں، اتفاق سے پھر وہاں سے ایک صاحب آئے، انہوں نے درمیان کی راہ نکالنے کی ہی کہی اور کہا کہ حضرت عثمان شہید نہیں کیے گئے ہیں، جو بات آپ تک پہنچی ہے وہ غلط ہے، اس لیے درمیان کی راہ ہی نکال لیں گے۔ اس کے بعد وہاں سے 3 افراد آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہا کہ آپ صلح نامہ لکھ دیجئے ہمارے درمیان میں، ہم بیٹھیں گے بات کریں گے۔ چنانچہ صلح نامہ لکھنے کے لیے بیٹھے، صلح نامہ تیار کرنے کے لیے بیٹھے، تو اس وقت بھی آپس میں اونچ نیچ ہو رہی تھی، آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ ادھر صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ موجود تھے، ادھر سے آیا ہوا جو قافلہ تھا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ پر پکڑ کر رہا تھا۔ آپ نے اس صلح نامہ میں، اس عہد نامہ میں بسم اللہ لکھنا چاہا، اللہ کا نام لکھنا چاہا، تو اس پر بھی وہ بگڑ گئے کہ لڑائی ہی ہمارے اللہ پر ہے،
اللہ کو ایک ماننے پر ہے، اس اللہ کا نام کیوں لکھ رہے ہیں؟ پھر آگے بڑھے، اس کے بعد اس میں صلح میں یہ لکھا گیا، ان لوگوں کی طرف سے شرط لگائی گئی کہ ہماری طرف سے کوئی بھی آدمی تمہارے ہاں مدینہ آ جائے تو تم اسے واپس کر دیں گے، اور تمہاری طرف سے کوئی بھی آدمی ہمارے پاس آئے ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ اس طریقے کی اور شرائط تھی جو بالکل ہی مسلمانوں پر ظلم اور مسلمانوں کو مغلوب کر کے لیے جانے والے شرائط تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت طیش میں آ گئے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ نبی برحق نہیں ہیں؟ کیا ہم لوگ آپ کے ماننے والے نہیں ہیں؟ کیا وہ لوگ کافر نہیں ہیں؟ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ ہم لوگ جنت میں نہیں پہنچائے جائیں گے؟ ان سب کے باوجود آپ اتنا دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے رہتی دنیا تک کی تعلیم ہے، رہتی دنیا تک کے لیے تعلیم ہے کہ کوئی بھی کام جوش میں نہیں کرنا چاہیے، ہوش کے ساتھ کرنا چاہیے۔ آپ نے اپنی پوری ٹیم کو بچایا اس عہد کے ذریعے سے، اور آپ نے ایک درمیانی راہ نکالی کہ لوگ کفار جو مکے میں رہنے والے ہیں، مسلمانوں کو قریب ہونے کا موقع ملے گا، مسلمان اور کفار ایک دوسرے سے قریب ہو کر کے ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع ملے گا۔ ورنہ اس سے پہلے کیا تھا؟ کفار الگ تھلگ تھے، مسلمان الگ تھے، دونوں میں دوریاں تھیں۔ دوریاں آپس میں بدگمانیاں پیدا کرتی ہیں، تو ایک دوسرے سے بدزن ہوتے رہتے تھے۔ اس لیے جب قریب ہونے کا موقع اس صلح کے ذریعے سے موقع فراہم ہوا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فتح مکہ کا گویا کہ دروازہ کھول دیا۔ اس صلح کے بعد بہت سے لوگ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمان ہوئے، آپ پر ایمان لائے، صحابہ کو اور آپ کے اخلاق کو دیکھا، اور یہی چیز آئندہ چل کر کے فتح مکہ کا سبب بنی۔ تو یہ واقعہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ فتح میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کچھ دن وہاں مقیم رہے اور اس کے بعد آپ واپس آئے۔ پھر اگلے سال آپ نے عمرۃ القضاء کے ارادے سے آپ پھر مکہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے آپ نے عمرہ فرمایا۔ ایک واقعہ ہے جس میں ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں ہیں کہ وقتی طور پر مسلمان اگر دب کر صلح کر لیں کسی مصلحت سے تو وہ ان کے لیے شکست نہیں ہے، بلکہ بہت ساری فتوحات کے لیے وہ پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ اور مسلمان کبھی جذبات اور جوش میں آ کر کے کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، ہمیشہ مشورے سے اور بڑوں کی رائے سے اور بیٹھ کر کے غور و فکر کر کے کام کر سکتا ہے۔ یہ اس بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے سے امت کو بتلایا، اور قریب ہو کر کے ہمارے اس دور میں بھی کفار جیسا کہ نفرت کی سیاست چل رہی ہے پورے ملک میں، اس موقع پر بھی ہمارے لیے اس واقعے سے ہمیں عبرت یہ ہے کہ ہم برادران وطن کو قریب کریں۔ کچھ دنوں سے ہمارے اس جنوبی علاقے میں، حیدرآباد میں اور دیگر علاقوں میں غیر مسلموں کو، دیگر برادران وطن کو مسجد کے ماحول میں لا کر مسجد دکھایا جا رہا ہے کہ آؤ مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے، دیکھو مسجد، یہ اذان ہے، یہ وضو خانہ ہے، یہ مصلی ہے، یہاں امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، یہ مصلیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، یہ نماز کا یہ طریقہ ہے۔ یہ ان باتوں کی وجہ سے غیروں کو اپنے سے قریب کرنے اور ان کے ساتھ اخلاقی برتاؤ کی وجہ سے بہت سے لوگ جن کے دلوں میں، جن کے دماغوں میں نفرت بھرا گیا تھا، نفرت کی سیاست کے ذریعے سے اللہ نے بہت ساروں کی دلوں سے شبہات نکالے۔ تو اس واقعے سے یہ بھی ایک عبرت ہے کہ ہم برادران وطن سے قریب ہو کر کے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے صلح حدیبیہ کے اخلاقی مظاہرے اور قربت کے ذریعے سے اللہ نے فتح مکہ نصیب فرمایا، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ موجودہ حالات میں مسلمانوں سے کے اخلاق سے اور ان کے رویوں سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ ہندوستان میں بھی اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عظیم نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔